بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ہر قسم کی تعریف و ثنا ہر طرح کا شکر تمجید اور بزرگی اس ذات کے لیے ہے جس نے اس کائنات کو بنایا اور سجایا ہے. جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور قادر ہے. جو ساری کائنات کا داتا، دستگیر، غوث اعظم، غریب نواز، رب نواز، لجپال، رنج بخش اور گنج بخش ہے. جو ساری کائنات کا حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، نفع نقصان کا مالک ہے. جو ساری کائنات کا پروردگار اور پالنہار ہے. اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام رحمت کائنات کے لیے جنہیں رب کائنات نے امام المرسلین، شفیع المذنبین، راحت المسکین، رحمت للعالمین اور خاتم النبیین بنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا ہے. اس رسول برحق پر بارش کے قطروں سے، درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، آسمان کے ستاروں سے، سورج کی کرنوں سے، چاند کی شعاعوں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد انتہائی قابل صد احترام علماء کرام اور سامعین محترم، حسب عادت سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرنا چاہوں گا
جس رب کائنات نے مجھے اپنے کیے ہوئے وعدے کو نبھانے کی توفیق بخشی ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ احباب جماعت کا، منتظمین پروگرام کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جنہوں نے آج کی اس بزم کا اہتمام فرما کے آپ دوستو احباب کو یہاں جمع فرما کے میری اور آپ کی ملاقات کا بندوبست کیا ہے۔ آپ جس جذبے اور ولولے سے یہاں تشریف فرما ہے، بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا خلوص دل سے اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دیں، رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے، اور پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما لیں، رب کائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آپ جانتے ہیں جب بھی کسی خطیب اور ادیب کو حسیب اور لبیب کو اپنے آقا و مولا، اپنے رہبر و رہنما، اپنے پیشوا اور مقتدا نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے کچھ کہنے کا موقع میسر آتا ہے، تو ہر ایک کا جی یہی چاہتا ہے کہ وہ رحمت کائنات، فخر موجودات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو کرے۔ میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں رحمت کائنات کی سیرت، کردار، کریکٹر، عظمت، رفعت، معرفت اور بلندی کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو کروں، پھر سوچتا ہوں مجھ میں اتنی صلاحیت کہاں، میں تو عجز در عجز، جہل در جہل، نقص در نقص کا مجموعہ ہوں۔
جاؤ کتب احادیث و تاریخ کو اٹھاؤ، اس کی ورق گردانی کرو، اس کو پڑھو اور دیکھو جو واقعی علم و فضل، فصاحت و بلاغت رکھتے تھے، وہ بھی جب سید الکونین کی عظمت و رفعت کا تذکرہ کرتے کرتے تھک گئے تو انہوں نے بھی یہ کہہ کر اپنے عجز کا اظہار کر دیا، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اے محبوب، ہم تیری عظمت کو کیا بیان کریں گے، ہم تیری رفعت و معرفت کا تذکرہ کیا کریں گے۔ اللہ نے تجھے اتنی بلندیوں سے نوازا ہے، تجھے اتنی عظمتیں عطا کی ہے، اتنی معرفتیں اور بلندییں عطا کی ہے، ہم تیرے بارے میں اتنا ہی کہہ سکتے ہیں، اے دنیا والو، پہلے عرش والا خدا ہے، پھر محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جاؤ اہل حدیث کا مسلک لکھ لو، اہل حدیث کا عقیدہ لکھ لو، اہل حدیث کا نظریہ لکھ لو، اہل حدیث کی سوچ اور فکر لکھ لو۔ ہم برملا یہ اعلان کر کے کہتے ہیں، کائنات میں جو مقام و مرتبہ اللہ نے جناب محمد کو عطا کیا ہے، کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ اس کے باوجود کچھ دوست و احباب ہمیں الزام دیتے ہیں، ہم پر اتہام بازیاں کرتے ہیں، ہمیں طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ میں آج کی اس مجلس میں بڑے اختصار اور پیار کے ساتھ اپنے اوپر لگے ہوئے ایک الزام کو دھونا چاہتا ہوں، اور مسلک اہل حدیث کی سچائی، مسلک اہل حدیث کی صداقت، مسلک اہل حدیث کی حقانیت کو آپ احباب کے سامنے کھول کے رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ
تعصب کی اینک لگانے والوں کو، ہمارے اجتماعات سے دور رہنے والوں کو، ہمارے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے والوں کو پتہ چلے کہ مسلک اہل حدیث کیا ہے، دعوت اہل حدیث کیا ہے۔ میں نے اپنے آقا و مولا کو، میں نے اپنے رہبر و رہنما کو، میں نے اپنے پیشوا اور مقتدا کو ہر انداز میں کتاب و سنت میں پڑھا ہے، ہر زاویے میں دیکھا ہے۔ میں نے اپنے محبوب کو جس انداز میں بھی پڑھا، جس انداز میں بھی دیکھا، میرا محبوب مجھے ہر حال میں اعلیٰ و بلند و بالا ہی نظر آیا ہے۔ میں نے اگر اپنے محبوب کو ایک باپ کی حیثیت سے دیکھا تو کائنات میں مجھے اس جیسا باپ کوئی نظر نہیں آیا۔ بیٹے کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا بیٹا کوئی نظر نہیں آیا۔ شوہر کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا شوہر کوئی نظر نہیں آیا۔ مبلغ کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا مبلغ کوئی نظر نہیں آیا۔ معلم کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا معلم بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ خطیب کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا خطیب بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ ادیب کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا ادیب بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ حسیب کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا حسیب بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ لبیب کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا لبیب بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ طبیب کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا طبیب بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے اپنے محبوب کو ایک حاکم کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا حاکم بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے ایک جرنیل کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا جرنیل بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ فاتح کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا فاتح بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ جج کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا جج بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ ارے میں نے اپنے محبوب کو ایک عابد کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا عابد بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ زاہد کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا زاہد بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ صابر کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا صابر بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ شاکر کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا شاکر بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ متوکل کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا متوکل بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے اپنے محبوب کو ایک رہبر کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں اس جیسا رہبر بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ رہنما کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا رہنما بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ پیشوا کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا پیشوا بھی نظر نہیں آیا۔ مقتدا کی حیثیت سے دیکھا، اس جیسا مقتدا بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ اور بیگم کوٹ کے بسنے والوں، میں نے اپنے محبوب کو ایک پیر و مرشد کی حیثیت سے دیکھا۔ اللہ کی قسم، کائنات میں مجھے اس جیسا پیر و مرشد بھی نظر نہیں آیا۔ آج ہمیں کہا جاتا ہے
ان کا کوئی پیر کوئی نہیں، مرشد کوئی نہیں۔ اگر کوئی آیا ہے تو تعصب کی اینک کو اتار کے، کانوں سے روئی کے گڑے نکال کے، دل کے دروازے کھول کے میری معروضات کو سن کے جائے اور پھر اس پہ غور و فکر کرے۔ آؤ میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں، جیسا پیر و مرشد اللہ نے اہل حدیث کو عطا کیا ہے، کائنات میں ایسا پیر و مرشد کسی کو عطا، او بولو عطا، سچے ہو بولو، کوئی عطا نہیں کیا۔ یہ لائٹ کی وجہ سے مجھے یہ بڑا تنگ کر رہی ہے، یا ایک سائیڈ پہ کر لے یا اس کو بند کر دے تاکہ پتہ تو چلے۔ اللہ میاں آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کیا کہا جاتا ہے اہل حدیثوں ہمیں؟ ان کا کوئی پیر و مرشد وہ ہے کہ کوئی نہیں؟ تہاڈا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، ہے کہ کوئی نہیں؟ ہے نا؟ کہتے ہیں نہیں، ان کا ہے ہی کوئی نہیں۔ ان کو کہو اگر کوئی ہے تو بتاؤ۔ میں نے کہا آؤ قریب آؤ، میں تمہیں بتاؤں۔ پہلے تم بتاؤ، اپنے پیر و مرشد کا تعارف کرواؤ۔ کہتے ہیں مری والا ہمارا ہے، پنڈی والا بھی ہمارا ہے، لاہور والا بھی ہمارا ہے، قصور والا بھی ہمارا ہے، پاک پتن والا بھی ہمارا ہے، ملتان والا بھی ہمارا ہے، سیمن شریف والا بھی ہمارا ہے، ہمارا ہے، بصرے والا بھی ہمارا ہے، کوفے والا بھی ہمارا ہے۔ میں نے کہا بس؟ کہنے لگا ہاں بس، یہ سارے ہمارے ہیں، تمہارا کون سا ہے؟ میں نے کہا تیرا پیر مری والا، میں تمہیں بتاؤں، میرا پیر والضحیٰ کے چہرے والا، اور میرا پیر واللیل کی کالی زلفوں والا، اور میرا پیر مزمل و مدثر کی چادر والا، اور میرا پیر رب ذوالجلال کی قسم ہے سراجم منیرہ کی عظمت والا مجھے پوچھتا ہے، میرا پیر انا اعطیناک الکوثر کی روایت والا، میرا پیر لا تحرک بہی لسانک لتعجل بہ کی زبان والا، میرا پیر ورفعنا لک ذکرک کی شان والا، میرا پیر کیا پوچھتا ہے؟ یاسین کے دانتوں والا، مارمیتا ازرمیتا کے ہاتھوں والا، اور میرے پیر کا تعارف چاہتا ہے، میرا پیر علم نشرہ کے سینے والا، بیگم کوٹیوں سینے پہ ہاتھ مار کے لوگوں کو بتاؤ ہمارا پیر مکے اور مدینے والا۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ اور روٹی شوٹی کھا لیجئے کہ یہ کھانی دے؟ بھوکے ہی بیٹھے ہو تائیں تے آواز نہیں نکلتی پی تہاڈی۔ کوئی گل نہیں، مولویاں بھی یہی کھانی۔ میں بولنا بغیر کھان دے، تسی کیوں نہیں بول دے؟ اور اس پیر کا پیغام، اس مرشد کا پیغام، اہل حدیثوں تمہاری ذمہ داری ہے، تم نے گلی گلی پہنچا کے رہنا ہے، نبی کی ختم نبوت کا جھنڈا لہرا کے رہنا ہے، ختم نبوت کے دشمنوں سے ٹکرا کے رہنا ہے، عظمت صحابہ کا پیغام ہر ایک کو
کو سنا سنا کے رہنا ہے، رب کی توحید کا غلغلہ اس دنیا میں مچا کے رہنا ہے۔ نعرہ تکبیر، للکار ہے للکار ہے، للکار ہے للکار ہے۔ حضرت علامہ حافظ طارق محمود یزدانی صاحب، تسی بھی شیر بنو حضر آکھو، بیگم کوٹیوں پتہ چلے، اور صرف یزدانی شیر نہیں، اہل حدیث کا ہر فرد و بشر شیر ہے۔ او ہو شیر بتلاؤ گے لوگوں کو؟ اللہ کے فضل و کرم سے وہابی کہتے ہی اسے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتا، خوف زدہ ہوتا نہیں۔ میرے مسلک کی للکار سن، میرے مسلک کی پکار سن، میرے مسلک کی صدا سن، میرے مسلک کا آوازہ سن، میرے مسلک کا نکارہ سن۔ میں گالی دینے نہیں آیا، میں کیچڑ اچھالنے نہیں آیا، میں تبرہ کرنے نہیں آیا، میں رگیدنے نہیں آیا، میں کسی کو تان و تشنیع کرنے نہیں آیا، میں تمہیں رب کا قرآن سنانے آیا ہوں، محمد کا سچا فرمان سنانے آیا ہوں۔ تیار ہو سننے کے لیے؟ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یار کبھی سوچ تو صحیح، اہل حدیث کو گالی دینے سے پہلے ذرا غور و فکر کر تو صحیح۔ تو جن کو منوانا چاہتا ہے ان کا موازنہ کرتا ہے ہمارے پیر و مرشد سے، ہمارے آقا و مولا سے، اور تیرے پیر کا تذکرہ اگر مری میں ہے تو پنڈی میں نہیں ہے، پنڈی میں ہے تو لاہور میں نہیں ہے، لاہور میں ہے تو قصور میں نہیں ہے، قصور میں ہے تو پاک پتن میں نہیں ہے، ملتان میں نہیں ہے، نہیں پنجاب میں ہے تو سرحد میں نہیں ہے، سرحد میں ہے تو سندھ میں نہیں ہے، سندھ میں ہے تو بلوچستان میں نہیں ہے، پاکستان میں ہے تو ہندوستان میں نہیں ہے، ہندوستان میں ہے تو افغانستان میں نہیں ہے، افغانستان میں ہے تو ایران میں نہیں ہے، ایران میں ہے تو انگلستان میں نہیں ہے۔ اور ہمارا مقابلہ کرتا ہے جن کے پیر کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے، اور جن کے پیر کا تذکرہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، اور ہمارے پیر کا تذکرہ مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، شمال میں بھی ہے، جنوب میں بھی ہے، عرب میں بھی ہے، عجم میں بھی ہے، پورب میں بھی ہے، پچھم میں بھی ہے، عرشیوں میں بھی ہے، فرشیوں میں بھی ہے، نوریوں میں بھی ہے، ناریوں میں بھی ہے، اپنوں میں بھی ہے، بیگانوں میں بھی ہے، یاروں میں بھی ہے، اغیاروں میں بھی ہے، سجنوں میں بھی ہے، دشمنوں میں بھی ہے، چھوٹوں میں بھی ہے، بڑوں میں بھی ہے، امیروں میں بھی ہے، غریبوں میں بھی ہے، کالوں میں بھی ہے، گوروں میں بھی ہے۔ ہاں جس کا تذکرہ اور یارو امریکہ میں بھی ہے، افریقہ میں بھی ہے، ایران میں بھی ہے، افغانستان میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے، ہندوستان میں بھی ہے، نہیں جس کا تذکرہ حنفیوں میں بھی ہے، مالکیوں میں بھی ہے، شافعیوں میں بھی ہے، حنبلیوں میں بھی ہے، دیوبندیوں میں بھی ہے، بریلویوں میں بھی ہے، وہابیوں میں بھی ہے، مجھے کہنے دو جس کا تذکرہ عالم ارواح میں بھی ہے، عالم دنیا میں بھی ہے، عالم برزخ میں بھی ہے، عالم حشر و نشر میں بھی ہے، اور میرا پیر و مرشد تو وہ ہے جس کا تذکرہ حوض کوثر پر بھی ہے، رب کی جنت میں بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، رہبر رہنما، رہبر رہنما، علمت مصطفیٰ، یارو بندی مصطفیٰ کا علامہ طارق محمود یزدانی صاحب۔ یارو کیا پوچھتے ہو؟ اس کو چھڑوا کے کس کو منوانا چاہتے ہو؟
سے منہ مڑوا کے کس کے پیچھے لگانا چاہتے ہو؟ جن کو تو منوانا چاہتا ہے ان کے بارے میں تو میں کہا کرتا ہوں، اور تیرے پیر کو دیا دیکھے تو دیا بجھ جائے، تیرے پیر کو تو ہرا بھرا درخت دیکھے تو سوکھ جائے، مومن دیکھے تو اس کا دل دکھ جائے، بچہ دیکھے تو ڈر جائے، باحیا باغیرت عورت دیکھے تو شرم سے مر جائے، اور تیرے پیر کو شیطان دیکھے تو اس کا سینہ ٹھر جائے۔ ذرا آ تو صحیح میرے پیر کو دیکھ، اور جس کو کافر دیکھے تو مسلمان ہو جائے، اور جس کو مشرک دیکھے موحد ہو جائے، اور جس کو عمر دیکھے جنت میں محل بنوا جائے، جس کو حمزہ دیکھے سید الشہداء کا لقب پا جائے، جس کو معاویہ دیکھے کاتب وحی کہلوا جائے، اور جس کو صحابہ دیکھے بشارت جنت کی پا جائے، اور جس کو آسمان کا چاند دیکھے شرما جائے، مدینے کا حسان دیکھے تو فرما جائے اجمل من کلم ترکت عینی واحسن من کلم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ جا ایسا لا کے تو دکھا، ایسا لا کے تو دکھا۔ مقابلہ وہابیوں کا کرتے ہو، تانے وہابیوں کو دیتے ہو، تنقید مسلک اہل حدیث پہ کرتے ہو، تانا تشنی میرے مسلک کو بناتے ہو۔ کیا موازنہ کرتے ہو؟ کبھی سوچو تو صحیح۔ اور میں کہا کرتا ہوں، یہ جنہیں منوانا چاہتے ہیں وہ جہاں بیٹھے ہو، جہاں رہتے ہو، وہاں جوئیں ہی جوئیں ہیں۔ یہ جنہیں منوانا چاہتے ہیں ان کے ہاں جوئیں ہی جوئیں ہیں، اور ہم نے جس کا دامن پکڑا ہے اس کو دیکھو، وہ جہاں ہو خوشبوئیں ہی خوشبوئیں ہیں۔ ذرا غور تو کر، اور ذرا فکر تو کر، کن کو منوانا چاہتا ہے؟ اور جن کو لاہور کے ایک حصے والے جانتے ہوں دوسرے حصے والے نہیں جانتے، اور جن کی تعریفیں ایک حصے والے کرتے ہوں دوسروں کو پتہ ہی نہیں۔ ہم تو تجھے وہ منوانا چاہتے ہیں اور جس کی شان خود عرش والا 23 سال بیان کرتا رہا ہے، 23 سال جس کے تذکرے کرتا رہا ہے۔ اس کو چھوڑ کے کن کو منوانا چاہتے ہو؟ کن سے لو لگانا چاہتے ہو؟ کیا سبق دے رہے ہو؟ اور یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے، اللہ کی قسم یہی وجہ ہے۔ ہم برملا کہتے ہیں۔ لوگوں ایک دفعہ ہمارے دروازے پہ آ کے تو دیکھو، ہمارے دروازے پہ آ کے تو دیکھو۔ جب ہمارے دروازے پہ آؤ گے، اللہ کی قسم تمہارا ہاتھ پکڑ کے تمہیں روپڑیوں کے دروازے پہ لے کے نہیں جائیں گے، غزنویوں کے دروازے پہ لے کے نہیں جائیں گے، لکھویوں کے دروازے پہ لے کے نہیں جائیں گے، تمہیں پکڑ کے سلفیوں کے دروازے پہ لے کے نہیں جائیں گے، کسی امام اور مقتدی کے دروازے پہ لے کے نہیں جائیں گے۔ ہمارے پاس آؤ گے، تمہیں پکڑ کے اس دروازے پہ لے کے جائیں گے جس دروازے سے صدیق کو صداقت ملی ہے، اور جس دروازے سے فاروق کو عدالت ملی ہے، عثمان کو سخاوت ملی ہے، علی کو شجاعت ملی ہے، اور جس دروازے سے ائمہ کو امامت ملی ہے، ولیوں کو ولایت ملی ہے، جس دروازے سے
ذرا قریب آ تمہیں بتاؤں، اور جس دروازے سے 1.5 لاکھ صحابہ کو رب کی جنت ملی ہے، بتا مجھے وہ کس کا دروازہ ہے؟ ہمیں سبق پڑھانے سے پہلے بتا۔ وہ ابو حنیفہ کا دروازہ ہے، مالک و شافعی کا دروازہ ہے، احمد ابن حنبل کا دروازہ ہے رحمہم اللہ؟ نہیں، وہ دروازہ آمنہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، شیمہ کے ویر، ان وہابیوں کے پیر جناب محمد کا دروازہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی لیے ہم سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں، میں اپنے مرشد و مخدوم علامہ احسان الہی ظہیر کے الفاظ دہرائے دیتا ہوں، ہم سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں، لوگوں اس وجود میں ہمارے پاس 2 ہی اہم چیزیں ہیں، جانتے ہو کون کون سی؟ ایک سر ہے اور ایک دل ہے، ایک سر ہے اور ایک دل ہے۔ جاؤ ہمیں گالی دے لو، صبح جو جی چاہے کہہ لینا، جو جی چاہے الزام دے لینا، ہم اعلان کر کے کہہ رہے ہیں، اور جب تک اہل حدیث کا ایک بچہ بھی زندہ ہے وہ یہ اعلان کرتا رہے گا، اس لیے کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن، اور بولو کوئی آپشن، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن۔ اور کئی لوگ کہتے ہیں نون لیگ کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں، اور اہل حدیث کہتے ہیں اوے آمینہ کے لال کے بعد ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ سن لو، ہم نے سر عرش والے کو دے دیا ہے، دل مدینے والے کو دے دیا ہے۔ ہم نے اعلان کر کے کہا، میرے مرشد و مخدوم نے اعلان کر کے کہا، اس نے کہا اب یہ سر اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھک سکتا نہیں، جھک سکتا، اور اس دل میں رسول اللہ کے علاوہ کوئی بس سکتا نہیں، بس سکتا۔ لوگو ذرا ہماری دعوت پہ غور تو کرو، خدا کے لیے ذرا تدبر سے کام تو لو، تمہیں پتا چلے۔ اور جب کوئی ڈنگ مارتا ہے نا، پھر کہتے ہیں ہاں جی بابیاں دی گل صحیح ہے، جیلی سن۔ ہم تو پہلے تمہیں سمجھا رہے ہیں، اس سے پہلے تمہیں بتا رہے ہیں، اس سے پہلے تمہیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ موازنہ کر کے دیکھ، اللہ کی قسم جن کو تو نے مانا ہے، میں اسی لیے کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، ذرا رات کی تاریکی میں چارپائی پہ لیٹنے سے پہلے غور کر کے سونا، تو نے جس کو مانا ہے اس کا مقام کیا ہے، جس کو ہم نے مانا ہے اس کا مقام کیا ہے۔ اسی لیے تو برملا کہتا ہوں، تیرا پیر لینے والا، میرا پیر دینے والا، تیرا پیر کھانے والا، میرا پیر کھلانے والا، تیرا پیر پینے والا، میرا پیر پلانے والا، تیرا پیر لوٹنے والا، میرا پیر لٹانے والا، تیرا پیر عزتوں کو تار تار کرنے والا، میرا پیر عزتوں کی حفاظت کرنے والا، تیرا پیر غریبوں کا مال ہڑپ کرنے والا، میرا پیر غریبوں کے سر پر دست شفقت رکھنے والا، تیرا پیر نفرت والا، میرا پیر محبت والا، تیرا پیر شرارت والا، میرا پیر ایمان کی حرارت والا، تیرا پیر حرکت والا، وہابیوں کا پیر اللہ کے فضل سے برکت والا۔ یقین نہیں آتا تو آؤ صحیح البخاری کھول کے دیکھو،
صحیح البخاری کے اوراق کو پلٹ کے دیکھو، صحیح البخاری کی ورقگردانی کر کے دیکھو، یہ سیدنا جناب ابو ہریرہ تو رضی اللہ تعالی، اور لوگ صحابہ کو گالی دیتے ہوئے نہیں ڈرتے، تم صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہ کہتے ہوئے ڈرتے ہو؟ آؤ لوگوں کو بتا دو، لوگوں کو سنا دو، لوگوں کو سمجھا دو، ہم جس طرح اللہ کی توحید، نبی کی ختم نبوت کے لیے لڑتے اور مرتے ہیں، اسی طرح عظمت صحابہ کے لیے بھی لڑتے بھی رہیں گے، مرتے بھی رہیں گے، صحابہ کی عظمت کی آواز بلند کرتے رہیں گے۔ لوگوں، ابو ہریرہ کئی دنوں سے بھوکا، بھوک سے نڈال، کچھ نہیں کھایا، اور انہیں کیا پتا ہے اگر ہم نے کچھ نہیں کھایا تو ہمارے پیر و مرشد جناب محمد نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ کبھی سوچا ہے ایک دیوانے کو علم ہوا، چلو مرید تو بھوکے ہیں، ہمارا پیر بھی بھوکا ہے، دودھ کا پیالہ لیے ہوئے گھر سے دودھ کا پیالہ اٹھا کے سیدھا رسول اللہ کے دروازے پہ پہنچا، نبی کے دروازے پہ دستک دی۔ یہ کہانی اور قصے نہیں، یہ موضوع اور من گھڑت روایات نہیں، یہ بلے شاہ کے دوڑے نہیں، یہ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان ہے۔ سیدھا رسول اللہ کے دروازے پہ آیا، رسول اللہ کے دروازے پہ دستک دی، کائنات کے امام نے دروازہ کھولا، آقا کائنات نے دیکھا ایک چاہنے والا دودھ کا پیالہ لیے ہوئے کھڑا ہے، کیا بات ہے؟ آقا مجھے علم ہوا ہے آپ نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا، گھر گیا، گھر میں صرف یہ دودھ کا پیالہ ہی تھا، وہ اٹھا کے لے کے آپ کے دروازے پہ آ گیا ہوں، آپ قبول فرما لیں۔ اور نبی کائنات نے دودھ کا پیالہ پکڑا، خود کئی دنوں سے بھوکا ہے، لا دکھا مجھے کوئی ایسا پیر و مرشد، دکھا مجھے کوئی ایسا رہبر اور رہنما، ایسا قائد اور لیڈر دکھا۔ کائنات کے رب کی قسم ہے، دوربین لگا کے ڈھونڈنے کے لیے نکل، ایسا رہبر و رہنما تمہیں کہیں بھی مل سکتا نہیں، مل سکتا۔ کائنات کے امام نے دودھ کا پیالہ پکڑا، قربان جاؤں اس نے دودھ کا پیالہ پکڑ کے اپنے گھر والوں کا رخ نہیں کیا، بلکہ مسجد میں موجود اپنے مریدوں کا رخ کر لیا ہے، مسجد کے درویشوں کا رخ کر لیا ہے۔ یہ نہیں سوچا میرے گھر والوں نے بھی تو کئی دن سے کچھ نہیں کھایا، تو میں دودھ کا پیالہ لے کے پہلے اپنے گھر والوں کی بھوک کو مٹاؤں؟ نہیں، دودھ کا پیالہ پکڑو، سیدھے مسجد نبوی میں تشریف لائے، ابو ہریرہ کو اٹھایا، ابو ہریرہ اٹھو، ان سے کہو ان سب کو بھی جگاؤ، ان کو کہو تمہارے لیے دودھ آیا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دودھ کا پیالہ دیکھا، دل میں خیال آیا مجھے سب سے زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے، میں کئی دن سے بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، اگر دودھ پلانا ہی تھا تو مجھے اکیلے کو پلا دیتے، اب ایک پیالہ ہے، سارے طالب علموں کو اٹھا دیا ہے، درویشوں کو اٹھا دیا ہے، کیا بنے گا؟ پیالہ پکڑو۔ نبی کائنات نے پیالہ پکڑ کے ابو ہریرہ کو تھمایا، اور سنو، عقیدے کی بات بھی سنو، نظریے کی بات بھی سنو،
سوچ اور فکر کی بات بھی سنو، لگن اور طلب کی بات بھی سنو۔ اسی لیے اہل حدیث عقائد کے حوالے سے کسی سے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں۔ عقیدہ دیکھو کائنات کے امام کا، خود پیروں کا پیر ہے، رسول خاتم پیغمبراں ہے، شکوہ تاجداراں ہے، فروغ دل اداراں ہے، انیس دل فداراں ہے، تب و تاب کوہ فراں ہے، ماہ درخشاں ہے، مصحف یزداں ہے، کلا ہے بے کلاہاں ہے، بہار شبنم سطاں ہے، شباب نو بہاراں ہے، ممدوع دو جہاں ہے، کلا ہے بے کلاہاں ہے، رئیس جنود عرشیاں ہے، باعث رحمت برشیاں ہے، خود اشرف الانبیاء ہے، شاف روز جزا ہے، منبع رشد و ہدا ہے، پیغمبر رب ارض و سما ہے، والی بطحا ہے، صاحب کعبہ کوثین او ادنا ہے، خود محبوب کبریا ہے، حبیب خدا ہے، احمد مصطفیٰ ہے، محمد مصطفیٰ ہے۔ لیکن ابو ہریرہ کو پیالہ تھماتے ہوئے فرمایا، ابو ہریرہ پیالہ پکڑ، اللہ کا نام لے کر درویشوں کو پلانا شروع کر۔ یہ نہیں کہا میں پیر ہوں، میں مرشد ہوں، میں رہبر ہوں، میں رہنما ہوں، میں پیشوا ہوں، میں مقتدا ہوں۔ پیالہ پکڑو، ابو ہریرہ کو دیا، اللہ کا نام لے کے پلانا شروع کیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک نے نہیں، 5 نے نہیں، 10 نے نہیں، 20 نے نہیں، 25 میں نہیں، 30 نے نہیں، 40 نے نہیں، 50 نے نہیں، 60 نے نہیں، 70 صحابہ پیالہ دودھ کا جی بھر کے پی رہے ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں پیالہ واپس میرے پاس آیا، میں نے دیکھا پیالہ اسی طرح بھرا ہوا تھا جس طرح بھرا محمد نے پکڑایا تھا۔ ایک برکت، تیرے گھر میں پیر آ جائے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اور میرا پیر آ جائے تو گھر میں برکتیں ہو جاتی ہیں۔ کبھی سوچا ہے، کبھی غور و فکر کیا ہے، کبھی دھیان دیا ہے؟ گھر سے سب کچھ لے جاتے ہیں، اور جاتے ہوئے گھر والی کو بھی لے جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں جیلی ہے۔ آج عقل کے ناخن لو، آج اہل حدیث تمہیں سمجھا رہے، تمہیں پڑھا رہے، تمہیں بتا رہے، تمہیں سنا رہے کہ آج سچا اور سچا تمہیں بتائیں۔ اللہ کی قسم مسند احمد پڑھ کے دیکھو، مردوں کو بیعت کرتے ہوئے دیکھا عورتوں نے، فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے کہا یہ مرد اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے ہیں، وہ بھی آگے بڑی عورتیں۔ آج اگر کوئی پردہ کر کے بچی ماں بہن آئے تو کہتے ہو نقاب اتار دو، قیامت کو ہم پہچانیں گے کیسے؟ آپ کو دنیا میں نہیں دیکھیں گے تو قیامت میں تمہیں کیسے پہچانیں گے؟ شرم نہیں آتی؟ یہ دیکھ ساری کائنات کا پیر و مرشد جس کی طرف ہم تمہیں بلاتے ہیں، ساری کائنات تم سے چھڑا کے جس سے ہم تمہیں جوڑتے ہیں، جس سے تیرا ناتا اور رشتہ استوار کرواتے ہیں، اس کی طرف دیکھ۔ عورتوں نے کہا جس طرح مرد ہاتھ پہ بیعت کرتے ہم بھی بیعت کریں گے۔ آقا ہاتھ آگے کیجیے، ابسط یدا کا یا رسول اللہ،
نصافحک، آگے ہاتھ کریں، ہم بھی آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کریں گے۔ کائنات کے امام، کائنات کے رہبر نے کیا جواب دیا؟ انی لا اصافح النساء، بیویوں ہاتھ پیچھے کر لو، میں محمد ساری کائنات کا باپ ہونے کے باوجود کسی غیر محرم عورت کا چہرہ تو بڑی دور کی بات ہے، میں اس کے ہاتھ کو بھی دیکھنا پسند، اس لیے تمہیں دعوت دے رہا ہوں، آؤ اہل حدیث کی دعوت پہ غور کرو۔ قیامت کے دن آواز پڑھنی ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، آؤ اپنے اپنے اماموں کے ساتھ آؤ، اپنے اپنے رہبروں کے ساتھ، اپنے اپنے پیر و مرشد کے ساتھ آؤ، پھر بتاؤ کن کے ساتھ جاؤ گے؟ اور میں اسی لیے برملا کہتا ہوں، اہل حدیثوں خوش ہو جاؤ، ہم اسی لیے برملا کہتے ہیں، علی وجہ البصیرت کہتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں۔ اور لوگوں، اللہ کی قسم تمہیں مبارک ہو یہ لوگ، تو بھی آنا قیامت کے دن چراغ بی بی کے بیٹے کو لے کر، یہ وہابی بھی آئیں گے آمنہ کے لال کو لے کر، تو بھی آنا قیامت کے دن مری والے کو، لاہور والے کو، قادیان والے کو لے کر، اہل حدیث بھی آئیں گے مکے اور مدینے والے کو لے کر، تو بھی آنا ان پیروں کو لے کر، ہم بھی آئیں گے بدر منیر کو لے کر، تو بھی آنا ان کے ساتھ، ہم بھی آئیں گے امام الحرمین کے ساتھ، خواجہ بدر و حنین کے ساتھ، امام القبلتین کے ساتھ، آؤ ذرا دل لگاؤ، اہل حدیث کی دعوت پہ کان لگاؤ، اہل حدیث کی صدا کو سنو اور نوٹ کرو ہم تمہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ آؤ اس پیغمبر کے ساتھ جڑ جاؤ، اس پیغمبر کے ساتھ ناطہ اور رشتہ استوار کر لو، اس کے ساتھ صحیح معنوں میں تعلق قائم کر لو، اللہ کی قسم اس کے بدلے میں اللہ تمہیں دنیا میں عزت دے گا، میرا ایمان ہے آخرت میں جنت بھی دے گا۔ آخر